بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں ابراہیم حسین ایڈوکیٹ، اور آج ہم پھر ایک اچھی ویڈیو اور ایک اچھی ججمنٹ آپ کے لیے لے آئے ہیں، خاص طور پہ خواتین کے جو شرعی حقوق یا وراثت کے حقوق ہوتے ہیں کہ ان کو جیسے مختلف انتقالات کی بنیاد پہ ان کے شرعی حصہ سے محروم کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے یہ ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ آج ہم ڈسکس کریں گے. اس میں بنیادی طور پہ حالات و واقعات کچھ اس طرح سے تھے کہ ایک بہن نے مبینہ طور پہ اپنے بھائی کو زمین فروخت کی، یہ انتقال میں ظاہر کیا گیا تھا. یعنی انتقال یہ تھا کہ بہن اپنے بھائی کو زمین فروخت کر رہی ہے، اور اس عورت نے بعد میں عدالت میں چیلنج کر دیا کہ یہ انتقال تو فراڈ ہے اور دھوکہ دہی ہے، میں نے کوئی ایسا انتقال نہ کیا ہے، نہ ہی اراضی فروخت کی ہے، یہ مجھے وراثت سے محروم کرنے کے لیے کیس جو ہے، انتقال جو ہے وہ جیلی بنایا گیا ہے، اور میں نے نہ ہی کوئی رقم وصول کی ہے، نہ ہی میں نے یہ انتقال کبھی اپنے بھائی کے حق میں کرایا ہے، تو مجھے میرے شرعی وراثت کے حق سے محروم کرنے کے لیے یہ انتقال درج کیا گیا ہے. تو اس انتقال کو اس نے عدالت میں سول کیس کے ذریعے یا سول سوٹ کے ذریعے چیلنج کیا، جو مختلف عدالتوں سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں جب یہ فائل پہنچی تو سپریم کورٹ نے اس پہ اپنی آبزرویشنز دی. حالانکہ انتقال جو تھا وہ نہ ہبہ کا تھا، نہ ہی کوئی اس میں کوئی مفت ٹرانزیکشن تھی، بلکہ اس میں ظاہر یہ کیا گیا تھا کہ یہ بے کا انتقال ہے، اور رقم کے بدلے میں یا رقم کے زمین بہن نے دی اپنے بھائی کو. تو عدالت نے یہ کہا کہ ججمنٹ کا پہلے آپ کو ٹائٹل بتا دیتے ہیں کہ یہ 2023 وائی ایل آر 1521 ہے، ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے. اس میں یہ کہا عدالت نے کہ جہاں غیر منقولہ زبانی انتقال بے کا فائدہ اٹھانے والا شخص، یعنی کہ جو بینیفیشری ہے جس کے حق میں انتقال ہوا ہے، تسلیم شدہ طور پر وہ مدعیہ یا جو وہ بیوی ہے اس کا حقیقی بھائی ہے، تو جو کہ ایک ناخواندہ عورت تھی، دیہاتی عورت تھی، اور فائدہ اٹھانے والا جو تھا یا بینیفیشری جو تھا یا جس کے حق میں یہ انتقال ہوا تھا، اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ انتقال جو زبانی بے کی بنیاد پہ درج ہوا ہے، جس کو اس عورت نے چیلنج کر رکھا ہے، اس کے لین دین کو یا اس کے سودا کو جو ہے وہ اپنی شہادت کے ذریعے ثابت کرے کہ وہ اس نے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ اس میں کوئی ناجائز اثر و رسوخ بھی نہیں تھا، کوئی زبردستی یہ انتقال نہیں کرایا گیا، نہ ہی دھوکہ دہی کے ذریعے یہ انتقال اپنی بہن سے لیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کے پیچھے صرف یہ وجہ تھی کہ اس کو وراثت سے محروم کیا جائے. یہ ثابت کرنا اس بھائی کا جو ہے وہ فرض تھا عدالت میں، جس کے حق میں یہ انتقال ہوا تھا. تو عدالت نے یہ آبزرویشن بھی اس میں دی کہ ہمارے معاشرے میں جو خواتین کو ان کو شرعی اور قانونی حصے سے محروم کرنے کا، وراثت سے محروم کرنے کا ایک وسیع پیمانے پر ایک سماجی رواج کے طور پہ یہ چیز چل رہی ہے، جسے مختلف فیصلوں میں ہائی کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ جو کہ عدالت عظمیٰ ہے پاکستان کی، اس نے ہمیشہ مسترد کیا ہے اس کنسیپٹ کو، اس رواج کو. اور اس طرح کی جو محرومی ہے عام طور پر تحفہ، تملیک یا ہبہ کے ذریعے عمل میں لائی جاتی ہے، اور یہ طریقے عمومی طور پر محرومی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کسی عورت کو محروم کرنے کے لیے، جس کے لیے دھوکہ دہی، خواتین پر ناجائز اثر و رسوخ، ان کی ایموشنل بلیک میلنگ، بھائی ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں بہنوں کو رشتوں کی وجہ سے یا بہن بھائی کے رشتے کی وجہ سے، تو ان کو ایموشنلی بلیک میل کر کے ان سے رقبے جو ہے یا اراضی جو ہے وہ بے یا ہبہ کی صورت میں لے لی جاتی ہے، اور یہ عام طور پر خواتین کا اتصال ہے. یہ ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح سے ایموشنل بلیک کر کے مختلف انتقالات جو ہے وہ خواتین سے حاصل کیے جاتے ہیں، جن کے سودے اور جو جتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں ان کو ثابت کرنا اس شخص کا کام ہوتا ہے جو شخص جس کے حق میں یہ انتقال ہوا ہوتا ہے. اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو فری کنسنٹ کا یا آزاد مرضی سے کسی چیز کو فروخت کرنے کا یا ہبہ کرنے کا جو کنسیپٹ قانون دیتا ہے کانٹریکٹ ایکٹ میں، یا عدالت سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں میں جو ایک پیمانہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق کہ فری کنسنٹ یا آزادی رائے کیا ہوتی ہے، تو یہ چیزیں جب ایموشنل بلیک میل یا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے رشتہ داری کا یا بلیک میل کرتے ہوئے، تو یہ چیزیں جب انوالو ہو جاتی ہیں تو وہ فری کنسنٹ ختم ہو جاتی ہے، وہ آزادی رائے ختم ہو جاتی ہے. جو کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کہتا ہے کہ وہ ضروری ہے کسی بھی ٹرانزیکشن کو یا معاہدے کو ویلڈ
یا جائز قرار دینے کے لیے. اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تحت بھی فری کنسنٹ یا آزادی رائے سے کوئی چیز فروخت کرنا یا ہبہ کرنا وہ ضروری ہوتا ہے. اگر فری کنسنٹ مسنگ ہے یا آزاد مرضی اس میں شامل نہیں ہے تو کوئی بھی ٹرانزیکشن ہے، چاہے ہبہ کیا ہے یا سیل کیا ہے، وہ ویلڈ نہیں ہوگی، وہ غیر قانونی ہوگی. اور اس طرح سے ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلہ میں یہ فیصلہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا ہے جس کے اوپر یہ فیصلہ انہوں نے ڈیپینڈ کرتے ہوئے دیا ہے. اور وہ کیس تھا فرحان اسلم وغیرہ بنام نزبہ شاہین 2021 SCMR 179. یہ دوسری ججمنٹ ہے جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ آیا ہے. جن اصولوں کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کے جو طے شدہ اصول ہیں ان کی بنیاد پہ یہ ہائی کورٹ نے 2023 YLR 1521 کا فیصلہ دیا ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس میں فیصلہ کچھ یوں ہوا کہ ہائی کورٹ نے اس انتقال کو منسوخ کر دیا جو انتقال بہن نے مبینہ طور پہ بہن نے بھائی کے حق میں کیا تھا، اور بھائی اسے درست کہہ رہا تھا لیکن بہن نے اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا کہ یہ انتقال فراڈ ہے، میں نے نہیں کرایا تھا. تو ہائی کورٹ نے اس انتقال کو منسوخ کر دیا، حالانکہ وہ بے اور اراضی فروخت کا رقم کی عوض اراضی فروخت کرنے کا انتقال تھا، ہبہ اور تملیک بھی نہیں تھی. تو اس ویڈیو سے، اس ججمنٹ سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے، اس ججمنٹ عدالتی فیصلے سے، کہ چاہے آپ نے فروخت کا بھی انتقال کیا ہے، بے کا بھی انتقال کیا ہے، ہبہ کا نہیں ہے انتقال، تو پھر بھی اگر آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے اور آپ اپنی بہن سے رقبہ لے رہے ہیں وراثت محروم کرنے کے لیے، تو عدالت جو ہے اسے منسوخ کر سکتی ہے. اور اس فیصلہ میں، اس کیس میں عدالت نے اسے منسوخ کیا. امید ہے آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئے گی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دیں. شکریہ.